अब देख रहे हैं कश्मीर सहाफ़त, मेरे साथ मैं फ़हीम अहमद। जहां एक तरफ स्टेट हुड की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है काफ़ी बयानबाजियाँ जम्मू कश्मीर के सियासी लोग जो है वो कर रहे हैं। एक तरफ स्टेट हुड को वापस लाने की बात और दूसरी तरफ कई सारे मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर जो बुनियादी काम है उससे लोग तो परेशान ही हैं, लेकिन इस वक्त मसला स्टेट हुड का है। इस वक्त मसला जो है टूरिज़्म को बूस्ट करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन आउटकम कुछ नहीं। आपको बता दें कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे और अपना हक जो है वो वापस लाएंगे। वो तो बात की बात है, लेकिन इस बीच पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ख़त लिखा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को, लेकिन कल एक और बयान आया महबूबा मुफ्ती का। उनने कहा कि उमर साहब के पास जवाब ही नहीं है। इस बीच हमने पीडीपी के जो सीनियर नेता है गुलाम नबी हांजुरा, उनसे बात की। क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में, देखते रहिए। हमारा ताल्लुक़ है पीडीपी का ताल्लुक़ जहाँ तक है, हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, वो उसने उमर साहब को भी लिखी थी और कुछ जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको भी लिखी थी कि हमें इस मामले में यूनाइटेड होना चाहिए। पहले तो हमारा जो मौक़िफ़ है पीडीपी का, हम सिर्फ स्टेट हुड नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने हमसे छीना उसमें 370 है, 35A है, स्टेट हुड है, उस सब को वापस करना चाहिए। तो ये सिर्फ स्टेट हुड मांगते हैं। पहले तो इन्होंने वोट लिया 370 पे 35A पे कि हम इसको वापस लाएंगे, बाद में उसको ये भूल गए कि हमने क्या वादा किया था लोगों के साथ, और आज सिर्फ स्टेट हुड की बात ये करते हैं। वो भी वो फॉर्मली करते हैं बात। इन्होंने कहा जंतर मंतर पर हम जाएंगे, आज तक मुझे बता कि कब इन्होंने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि हमें स्टेट हुड वापस चाहिए। जंतर मंतर में जाना वो एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। 2 दिन पहले हमारी महबूबा जी ने चिट्ठी लिखी और उसकी रिएक्शन में इन्होंने बाद में फ़ैसला किया वहाँ बैठ के अपने MLAs के साथ, तो कि हम जंतर मंतर पर जाएंगे मॉनसून सेशन के पहले दिन। तो मुझे लगता है कि ऐसे हरबों से कोई स्टेट हुड यहाँ वापस नहीं आएगा। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़ैसला है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि स्टेट हुड आए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि 370 और 35A भी वापस आए। है कि जो महबूबा जी का जो विज़न था कि हमें इस बात पे यूनाइटेड होना चाहिए, सब जो पार्टीज़ यहाँ पे हैं, चाहे वो इक़्तिदार में पार्टी है, चाहे वो मुखालिफ पार्टीज़ हैं, तो उनको मिल के ये इसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक कन्वर्सेशन करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हमें वो वापस दीजिए जो 5 अगस्त 19 को किसी को नहीं दिए है। मुझे लगता है कि उन्होंने दावत नहीं दी। यू आर मिसलेड। उन्होंने ये कहा कि जिसको आना है वो आ जाए, वो दावत नहीं होती है, वो इन्विटेशन नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जो चाहता है हमारे साथ जंतर मंतर पर बैठना वो आ सकता है, कोई दावत उन्होंने नहीं दी। उमर साहब को ये चाहिए था कि इन रिस्पांस टू द लेटर ऑफ पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा जी, उनको ये चाहिए था कि वो हर पार्टीज़ को बुला के इस पे सलाह मशवरा करते, फिर उस मीटिंग में ये फ़ैसला हो जाता है कि हमें जंतर मंतर पर जाना पड़ेगा या हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक तरफा फ़ैसला किया कि हम जंतर मंतर पर जाएंगे। तो गिमिक्स है ये। तो अल्ताफ़ साहब का मैं क्या कहूँगा, मेरा तो भाई है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो भी हवा में तीर लगाता है। वो तो ना 3 में है न 13 में है। मुझे बताओ कि उसका कोई असेंबली मेंबर नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है पिछले इलेक्शन में। तो अगर लाएगा तो कैसे लाएगा, मुझे बताओ। ये वो कहता है मैंने इसका ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, इसका ये नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, जबकि वो कुछ था ही नहीं। तो मुझे बताइए कि कहाँ रिटन लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमें दिया है या ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ दिया है। वो तो लोगों को एक बार फिर ये वो कहता है मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, बाकी से सब झूठ बोलते हैं।
اگر یہاں کوئی لیڈر سچ بولتا ہے وہ یہ الطاف صاحب ہے. تو مجھے بتایا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا کہ یہ میں واپس لا سکتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. آئی ڈونٹ کمنٹ آن دس. دیکھیے یہ تو سب کو پتہ ہے, یہ جموں کشمیر کو ہی پتہ نہیں ہے, ہندوستان کے کونے کونے میں پتہ ہے کہ کون التجا مفتی ہے. التجا مفتی محبوبہ مفتی کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی یوتھ لیڈر بھی ہے, اور اس کی کارکردگی اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 1-2 سال میں تو بہت اچھی کارکردگی اس کی رہی ہے. اگر کوئی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے یہ کہے گا کہ التجا مفتی کون ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھی بات, بہت ہی خوشائند بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اس ٹائم پہ جو عمر صاحب جدوجہد کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی نکلے گا. عمر صاحب نے ایسی کوئی فورم نہیں چھوڑی ہے جہاں پہ انہوں نے ہمارے ایشوز کو ریز کرنے کی بات نہ کی ہو. تو جیسا آپ نے بھی بولا کہ پرسوں ہی عمر صاحب پرائم منسٹر سے ملے اور وہاں پر بالخصوص اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے بات ہوئی, اور جو خود بی جے پی کی ایک کمٹمنٹ ہے, جب انہوں نے صرف ہوم منسٹر, پرائم منسٹر نہیں, ہوم منسٹر آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے. تو بس یہی ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ ہم کو اپنے حقوق دیے جائے جو ہم سے چھینے گئے ہیں, تاکہ جو ہم نے وعدے لوگوں سے کیے ہیں اور جو لوگوں کے مسئلے اور مسائل ہیں پچھلے 1.5 سال سے جو عمر صاحب جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں, جو آدھے بہت سارے مسئلے تو حل ہو رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو مشکل ہے جو حل نہیں ہو پا رہے ہیں, بیکاز جو چیلنجز اس ٹائم پہ حکومت کے سامنے ہیں, اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے, پورا اتھارٹی نہیں ہے, بہت ساری ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں ابھی بھی ڈوئل کنٹرول ہے ایل جی اور سی ایم کا. تو اس میں کنفیوژن بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ہے. تو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ایک کلیئر جو ہے ایک کلیئر انسٹرکشنز ہونی چاہیے. پہلے اسٹیٹ ہوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, بزنس رولز بھی کہیں نہیں ہے جو کہ خود جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن کا ایکٹ ہے حصہ تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ عمر صاحب نے وہاں پہ بات کی اور بہت ہی پازیٹیو ایٹماسفیئر میں بات ہوئی اور بہت ہی اچھا ریسپانس ملا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو وہ بات بول رہے ہیں ان باتوں پہ وہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا, اور ہم سے جو ہمارے حقوق چھینے گئے تھے وہ ہم کو ملیں گے. گورنمنٹ آف انڈیا تک ہے, اگر اس سے پہلے ہی اسٹیٹ ہوڈ آئے تو پھر کوئی تک بنتا نہیں ہے پروٹیسٹ کا. اگر نہیں آئے تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کی, بیکاز ہم نے 1.5 سال تک بہت ٹائم دیا گورنمنٹ آف انڈیا کو. ہم نے وی ڈنٹ وانٹ ٹو گو کنفرنٹیشن, اس پہ ہم کو بہت ہی یہاں پر برک بیٹس بھی لینے پڑے. جو عمر صاحب نے ایک ریکنسیلیٹری اپروچ رکھا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ, اب ہم کنفرنٹیشن ان دا سینس کہ ایک سیٹن پروٹیسٹ ہوگا اور وہیں پر ہوگا, پارلیمنٹ کے باہر ہوگا, اگر ہم کو اسٹیٹ ہوڈ نہ ملے ان دنوں. تو یہ ایک پروسیس رہے گا جب تک ہم کو ہمارے حقوق جو ہے وہ واپس نہ ملے. اس عمر صاحب نے آلریڈی انہوں نے اس پہ بھی بات کہی تھی کہ جیسے مہینوں پہلے انہوں نے بات کی تھی, عمر صاحب نے فون بھی کیا, عمر صاحب کا ٹویٹ بھی آیا. دیکھیے یہ پی ڈی پی مجھے لگتا ہے کہ شیم لیس اپ آرگنائزیشن بن گئی ہے. شیم لیس ان دا سینس کہ ان حالاتوں میں جو اب ہم گزر رہے ہیں یہ تو پی ڈی پی کی ہی بدولت ہے. پی ڈی پی نے جو بی جے پی کو ریڈ کارپٹ دیا اس کی وجہ سے ہی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم سے ہمارے حقوق چھین نہیں ختم ہوئے ہوتے اگر پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ الحاق نہیں کیا ہوتا. ہم نے تو ان کو تب بھی بولا تھا ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے. آپ ان سے وہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے آپ نے این سی کا سپورٹ کیوں نہیں لیا. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں, محبوبہ مفتی سے پوچھا جائے کہ انہیں ریزائن کیوں کیا. اگر بی جے پی نے سپورٹ واپس لیا تو وہ فلور ٹیسٹ پہ کیوں نہیں گئی. ان کو فلور ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا, اور ہم تیار تھے ان کو آؤٹ سائڈ سپورٹ دینے کے لیے. کوئی بھی طاقت ان کو ریزائن کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی. شی واز این الیکٹڈ چیف منسٹر اینڈ شی واز اے چیف منسٹر. اب ایک الائنس پارٹنر نے اپنا سپورٹ واپس لیا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ حکومت گر جاتی. آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے پوچھیے, اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے کہ فلور ٹیسٹ ہونا. ان کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ اب ہم فلور ٹیسٹ کریں گے. اور نیشنل کانفرنس کے 15 ایم ایل اے اس ٹائم پہ تھے, ہم سپورٹ کرنے والے تھے. کانگریس کے ایم ایل اے سپورٹ کرتے ان کو, آؤٹ سائڈ سپورٹ ہم نے وعدہ کیا تھا. تو کیوں انہوں نے ریزائن کیا, کس کے پریشر کے انڈر ریزائن کیا؟ شی نیڈس ٹو آنسر دیز کوسچنز بفور آسکنگ نیشنل کانفرنس, بفور ٹیکنگ کریڈٹ. ان کو آپ پوچھیے, آپ ان سوالوں کا جواب دیجیے.
اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی جواب رہا ہے. ہم نے ان سے راجیہ سبھا الیکشن کے بارے میں جواب پوچھا جو کہ کلیئر ہو گیا کہ ان کے پی ڈی پی کے ایم ایل ایز نے بی جے پی کے ست شرما صاحب کو جتایا, اس پہ بھی انہوں نے چپی سادھی ہوئی ہے. ہم پہلے سے ہی بول رہے ہیں کہ پی ڈی پی اور بی جے پی یہ ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن ہے, یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, اور یہ اس ٹائم پہ ایک جو ہے جس کو آپ بولتے ہیں ایک پلان کے تحت, ایک پروگرام کے تحت یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. چلے تو ان کے حساب سے کبھی صحیح ٹائم آئے گا نہیں. اگر سپریم کورٹ انٹروین نہیں کرتی یہاں پہ کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے. یہاں پہ جو اسمبلی الیکشنز ہوئے یہ بی جے پی کی بدولت نہیں ہوا ہے. یہ جب انٹروین کیا سپریم کورٹ نے, انہوں نے بولا کہ آپ الیکشن کریے, بس اس ٹائم پہ ایک چیز ہوگی, انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ میں بھی ان کو اس ٹائم پہ آنریبل جسٹس صاحب کو اس ٹائم پہ ایک مقرر کرنا تھا ٹائم فریم, جو کہ نہیں ہو پایا. اب ہم امید کرتے ہیں, عمر صاحب پرسوں ملے ہیں پرائم منسٹر سے, اور جو ہم کو پازیٹیو فیڈ بیک ملا, امید کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جائے.